حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو گھر کے اندر بٹھا کے نا تو نبی پاک کی باتیں سنا رہا تھا۔ کون؟ خطیب صاحب کے ابا جی۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے تو رسول پاک کی باتیں، میں حضور کے بچپن کی، حضور کے اخلاق کی، کردار کی، نبی پاک کے اٹھنے کی، بیٹھنے کی، میں بچوں کو باتیں سنا رہا تھا، میں سنا رہا تھا باتیں۔ فرماتے مجھے کیا خبر تھی کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے نبی پاک بھی میری باتیں سن رہے ہیں۔ حضور گزر رہے تھے گلی سے تو محبوب نے دیکھا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں نبی پاک کی، بچوں کو بٹھا کے۔ والد، آپ یقین کریں، اماں جو چاہتی ہے بچوں سے کرا لیتی ہے، اماں جو چاہتی ہے بچوں سے۔ ایک جملہ میں نے بعد میں کہنا تھا، پہلے کہہ دیتا ہوں، اماں اگر چاہے تو بچے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور اگر اماں چاہے تو بچے باپ کے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو اگر اماں کے کہنے پر بچے ابا جی سے جھگڑا کر لیتے ہیں یا ابا جی کے قدم چوم لیتے ہیں تو اماں کے کہنے پر بچے درود و سلام نہیں پڑھیں گے؟ وہ صحابہ کے یا اہل بیت کے یا محبوب علیہ السلام کی شان میں کمی کرنے والے بے ادب سے بچیں گے نہیں؟ کیوں نہیں یہ چیزیں ہم سکھاتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بچوں کو گھر میں بٹھا کے نبی پاک کی عظمتیں سنا رہا تھا۔ حضور گلی سے گزر رہے تھے تو محبوب بھی کھڑے ہو گئے، حضور سننے لگے۔ فرماتے میرے نصیب دیکھو، پتہ نہیں کب سے حضور سن رہے تھے۔ جب باتیں مکمل ہو گئی نا، جب اس دن کا وہ سبق، اس دن کی وہ محفل تکمیل کو پہنچی تو محبوب نے دستک دی۔ کہتے ہیں حضور نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو حیران ہی رہ گیا، اللہ کی ساری رحمتیں میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ فرماتے ہیں رشک کرنے لگا میں اپنے مقدر پر۔ محبوب اندر تشریف لائے، بیٹھ گئے تو محبوب نے سن بھی لیا، پھر بھی پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ پوچھ لیا لیکن تصدیق کے لیے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ، یہ باقی بچے کہہ رہے تھے مصطفیٰ کی کوئی بات سنائیں، تو محبوبہ آپ کے ہی تذکرے کر رہا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں پہلے پوچھا پھر تصدیق فرمائی، کہنے لگے جو آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، میں بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے سن رہا تھا، میں سن رہا تھا دروازے پہ کھڑے ہو کے، صحیح کہہ رہے۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا، تیرا بچہ کیسے ان کے پاس چلا گیا جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں؟ تو نے انہیں حضور کے علم کی بات بتائی نہیں؟ تیرا بچہ وہاں جا کے کیسے بیٹھ گیا؟ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ حضور کو تو اپنا نہیں پتا آخری وقت کیسا ہوگا، کہاں کیسے چلا گیا تیرا بچہ ان کے پاس جو صحابہ کرام کے بارے میں کمزور جملہ بول، جو اہل بیت نبوت کے بارے میں کمزور، کیسے چلا گیا؟ اگر تو نے گھر میں بیٹھ کے محفل کی ہوتی، انہیں خود سکھایا ہوتا، خود کیسے بگڑ سکتے تھے بچے؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو پانی کس کو دیتا رہا اگر تیرا اپنا باغ ہی خشک رہ گیا؟ محبوب پاک علیہ السلام سے فرمانے لگے، نبی پاک علیہ السلام جناب عباس سے کہا میں نے سن لیا ہے اور میں اتنا خوش ہوا ہوں، اتنا خوش ہوا ہوں، سنو اب تمہیں ملے گا کیا؟ حضور کیا ملے گا؟ کہتے میرے سارے خاندان کی توجہ حضور کی جانب ہو گئی تو محبوب نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، فرمایا تم نے یہ کام کر کے نا اپنے بچوں کو میری عظمت سکھا کے، اپنے بچوں کو میرے گیت سنا کے، فرمایا تم نے اپنے اور اپنے خاندان کے حق میں میری سفارش کو حلال کر لیا ہے۔ فرمایا اب صبح قیامت میں تم سب کی سفارش کرا کے تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ بچوں کو رات کو بٹھایا کریں۔ یہ ہمارے بچوں کے عقیدے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ بد مذہبوں کے ہتھے کیوں چڑھتے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ بچوں کے عقائد اس وقت خراب ہوتے ہیں جب ہم انہیں عقیدہ سکھاتے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کی بات تو وہ اتنی سنے گا جتنی ہم سنتے ہیں، کیونکہ ہم نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، ان کو ہم 10,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں، تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ 10,000 لیتا ہے تو 1 گھنٹہ اس نے جمعے والے دن بات کرنی ہے، کیا اس کا وہ اثر لے گا؟ کیا اثر لے گا جب ہم نے تعارف اس طرح کرایا ہے؟ یہ نعت خواہ ہم نے بلایا ہوا ہے، کس لیے؟ یہ 15,000 روپیہ لے گا، تو بچہ کہتے ہے اس کی تو ڈیوٹی ہے 15,000 پورا کرنا ہے اس نے،
یہ خطیب صاحب آئے ہیں، کیا کرنے آئے؟ کہتے 25,000 ایڈوانس لیا، تو بچہ اس کا کیا اثر لے گا؟ وہ کہے گا اس کا تو کام ہے۔ فلاں آدمی بڑے اچھے شعر پڑھ رہا ہے، تو بچہ کہتا پڑھنے نہیں، اس کے اوپر پیسے نہیں پھینکے جا رہے ساتھ ساتھ ہی، پڑھنے نہیں، اسی لیے تو پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائی، بچے کو اپنی گود میں بٹھائیں، اور جہاں آپ اس کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ بیٹے پڑھ جاؤ گے تو پیسے کماؤ گے، جہاں اسے یہ سکھاتے ہو نا پڑھ جاؤ گے تو بہت اونچے اڑو گے، جہاں اسے یہ سکھاتے ہو نا یہ ہمارا گھر بڑا قریبی ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے، تو بچہ 5 سال کا بھی اس گھر میں نہیں گھستا۔ اپنی ذات کے بارے میں بچے کو سارا کچھ سکھاتے ہو، پہلا کام اسے یہ کرو کہ اسے میرے نبی کی محبت سکھاؤ، اسے رسول اللہ کا پیار سکھاؤ، اسے رات کو جب یہاں لٹاتے ہو نا، یہاں کندھے پہ، اسے کہتے ہو میں نے تیرے لیے بڑی محنت کی، میں بڑی کوشش کرتا رہا، میں تیرے لیے بڑی دور تک سفر کر کے آیا۔ اسے کہا کرو بیٹے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تیرے لیے جو کچھ بھی کیا ہے تیرے رسول نے کیا ہے، تیرے محبوب نے تیری آخرت کے لیے بڑا کچھ کیا۔ اپنے بچوں کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت سکھائیں، ان کی گھٹی میں ڈالیں یہ بات۔ کیسے بگڑ گیا بچہ، کیسے غیروں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ، ایک بن جو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں اور کچھ بنا نہیں بنا، ہم سارے کیمرہ مین تو بانی گئے ہیں۔ وہ پہلے نا اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو کہتا تھا جناب دعا کرنا، اب کوئی کسی بزرگ سے ملتا ہے تو کہتا ادھر ویکھیا جا فوٹو لینی ہے۔ وہ خدا کے بندو، دعا تو رہ ہی گئی۔ پہلے بزرگوں سے ملتے تو کہتے حضرت جی میرے لیے، اب کہتے حضرت جی ذرا امامہ سیدھا کر دو، فوٹو صحیح آ جائے۔ چھوڑے کوئی فرض کفایہ تو ہے نہیں، تو بڑی مشکل سے علماء نے اجازت دی، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ہم قول ڈھونڈ کے لائے، جزیات عموم بلوہ ہے، ابتلا ہے، کیا کیا ہمیں جزیات ڈھونڈنے پڑے، اور قوم نے اسے فرض کفایہ ہی بنا لیا ہے۔ آگے پیچھے بات بڑھتی نہیں، خدا را مہربانی۔ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا کچھ عرصہ پہلے، 4 تصویریں لگی ہوئی تھی کمرے میں، میں نے کہا کہ یہ بھائی اتار دو، میں نے نماز پڑھنی، کہتے پیر صاحب کی ہے فوٹو۔ میں نے کہ جب حکم آ گیا کہ جہاں تصویر ہے وہاں نماز جائز نہیں، تو مرید صاحب کی ہو یا پیر صاحب کی ہو، بات تو ایک ہی ہے۔ اور پیر صاحب کو نہیں پتا فوٹو نہیں لگوانی چاہیے؟ ویسے بھی فوٹو دیواروں پہ نہیں پیروں کی رکھنی چاہیے، پیروں کی تصویر دل میں رکھنی چاہیے، اور ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن چکائی دیکھ لی۔ اتنا شوق، اتنا شوق۔ مجھ سے کوئی شخص پوچھتا ہے نا کبھی کہ فلیکس پہ فوٹو، تو میں کہتا ہوں چھوڑو یار، پہلے فلیکس پہ لگتی ہے پھر معاذ اللہ زمین پہ گرتی ہے، کیا ضرورت ہے؟ اور یہ جو القابات لکھتے ہیں نا آپ بڑے بڑے اشتہاروں پہ، قوم کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ قوم کو سادہ نام بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے، لہذا لمبے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو اماں ابا نے نام رکھا اتنا ہی کافی ہے، باقی کوئی کتنا دین کا کام کر رہا ہے یہ صبح قیامت خود بخود پتہ چل جائے گا۔ بس دعا فرمائے اللہ یہاں بھی عزت دے اور وہاں بھی اللہ پردے داری عطا فرمائے۔ میری بات پر ضرور غور کریں اور یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں۔ دیکھیں نا حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا، میری بات پہ توجہ کرنی ہے آپ، یہ بات آپ نے یاد رکھنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی کیا وجہ ہوئی کہ آپ مسلمان ہو گئی، کیا سبب بنا آپ کے کلمہ پڑھنے کا؟ ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات ہوئی، کسی نے قرآن پاک سنا، کسی نے کچھ سنا، کوئی نہ کوئی واقعہ ہے، پس منظر ہے، تو اماں جی آپ کیسے مسلمان ہوئی؟ جناب عائشہ صدیقہ کہنے لگی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی کسی واقعے کی، اس لیے کہ میرے ابا جی جناب ابو بکر صدیق جتنی دیر گھر بیٹھے رہتے تھے محمد عربی کی نعتیں ہی پڑھتے رہتے تھے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف ہی کرتے رہتے تھے۔ مجھے ضرورت پیش، تو کس طرح تیرے بچے کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ کہیں سے جا کے سیکھے؟ تو کدھر ہے؟ 3 باتوں کی ڈیوٹی ابا جی اور اماں جی کی ہے، نبی پاک نے لگائی ہے۔ حضور نے فرمایا 3 کام کرو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حضور کون سی؟ فرمایا ایک انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ایک انہیں اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے، فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ گھر تب بنے گا جب ہمارے بچے رسول پاک سے جڑ جائیں، جب ہمارے بچے نبی پاک علیہ السلام کے غلام بنے، جب انہیں حضور کی سنت کا شعور آئے۔ ہماری اماں تو تھینک یو سکھانا فخر سمجھتی ہے، بیٹے تھینک یو بولو۔ او بی بی یہ ٹھیک ہے، یہ جب سکول جائے گا تو بولے گا، ہم دقیانوس نہیں ہیں، ہم قائل ہیں جدید تعلیم کے، لیکن تھینک یو کا ثواب کوئی نہیں۔
ثواب جزاک اللہ خیرہ کا ہے، اس کا اجر ہے، جزاک اللہ اس کا اجر ہے۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے محسن کو جزاک اللہ خیرہ کہا اس نے اس کا پورا شکریہ ادا کر دیا۔ تو یہ جملے تو نے کیوں نہیں سکھائے؟ یہ تیرے بچے کی زبان پہ کیوں نہیں آیا؟ ان فکروں کو تو نے کیوں اپنے گھر میں رائج نہیں کیا؟ بچوں کو دین سکھائیں، نبی پاک کی غلامی سکھائیں، انہیں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا سکھائیں۔ فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ساری دھوکہ ہے، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ۔ دنیا بنانے والا خود فرما رہا ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکہ ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی جگہ بنایا ہے، دار الاسباب بنایا ہے، نیکی کرنے بھیجا ہے، حقوق العباد ادا کرنے ہمیں بھیجا ہے، یہاں بیٹھ کر اپنی جنت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو مزاج امت مسلمہ نے اپنایا ہے کہ دنیا جمع کرنا، دولت اکٹھی کرنا، اپنی زندگی کی دوڑ پیسوں سے شروع کرنا اور پیسوں پہ ختم کرنا، اس کو پسند نہیں کیا نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزق حلال کمانے کو عبادت کہا، لیکن مقصود رزق حلال نہیں، مقصود اللہ کی ذات ہے، مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارے ہاں بڑی ترتیب کے ساتھ یہ چیز نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے کہ پیسہ کیسے جمع کرنا ہے۔ بچہ بڑا سیٹ ہے جی، کس طرح سیٹ ہے؟ کہتے ہیں ڈھیر سارے پیسے کماتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، مال بھیجتا بھی ہے، منگاتا بھی ہے، بڑا سیٹ ہے۔ تو بچے سے پوچھا بیٹے تیرا کیا حال ہے، تو سیٹ ہے؟ کہتا بڑی تکلیف میں ہوں، سوتا بھی ہوں تو کانوں میں فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی، آزمائش کا شکار ہوں، صبح و شام تکلیفوں میں وقت بیتتا ہے۔ یہ کس طرح کا سیٹ ہے بچہ؟ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ بچے کو ایسی جگہ لگانا ہے جہاں سے وہ جھاڑو کے ساتھ پیسے اکٹھے کر سکے۔ کیسے وہ سیٹ ہوگا؟ کس طرح کر کے نظام چلے گا؟ رزق حلال کمانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد ادا کرنے کو بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا ہے، پر میں نے عرض کی کہ یہ تو صرف منزل نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے، یہ تو سفر ہے۔ جو لوگ سفر کوئی منزل بنا لیتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، گھر نہیں بسائیں گے، بچے نہیں پیدا کریں گے، ہم صرف عبادت کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو نفل پڑھیں گے، کوئی نکاح نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ تمہارے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے۔ میں آرام بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، عورتوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں۔ فرمایا تم پر تمہارے خدا کا اگر حق ہے تو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ یہ ساری ترتیب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لیکن ہمیں فرمایا کہ مقصود تمہارا خدا ہے، مقصود تمہارے رب کی رضا ہے، تمہارے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی تمہاری منزل ہے۔ اتنا لمبا چوڑا معاملہ جو فقط دنیا کا ہم نے بنا لیا ہے، اور پھر اس دنیا اصل جو محبت ہے نا، وہ بیس جو ہے وہ دولت کی محبت ہے، رشتے دولت کے، ناطے دولت کے، تعلقات دولت کے، سلام دعا دولت کی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأسۃ کل خطیئہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے نا یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب انسان دنیا کی دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے، پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے، پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے، پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا، پھر کروڑوں روپیہ ہضم کر لیتا ہے، لکڑ پتھر ہر چیز اس کو ہضم ہونے لگتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا،
اس نے کہا حضرت جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں، تیرا مسئلہ اور ہے. نے کہا حضور سمجھا دیں. تو وہ فرمانے لگے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود 3 دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو. حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا، اس سے اظہار بیزاری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں، میں موجود نہیں تھا، فون چارجنگ پہ تھا، گھر چھوڑ گیا تھا، بہانہ ہے. اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے، بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا. فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے. اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا؟ پھر تو تیرا تہجد کو بھی دل کرتا، پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا. اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی. چونکہ مقصود دنیا داری ہے، مقصود دولت بنا لیا معاذ اللہ، مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے، اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے. نقصان رشتوں میں، نعتوں میں حسن نہیں رہا، پیار نہیں رہا، ترتیب نہیں رہی. ایک ناروے سے دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت جی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. وہ کہتے ہیں شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو، پیسے بھیج دو، فٹافٹ کرو. کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے. تو تیار بیٹھے ہیں، حال ہی کوئی نہیں پردیس میں. یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو تو اپنی ہی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اب میرا دل کرتا ہے گھر آؤں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں. اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے. تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلیں 3-4 سال اور لگا لیں پھر آ جانا. وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا. اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا. تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا، رشتہ صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو فٹافٹ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں. یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے، دراڑیں پڑ گئی ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا. کہ حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا. کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا کو سے پیار کرنے لگیں اور آخرت کو بھول جائیں. امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا، دل کالا ہو جائے گا. یحبون المال وینسون الحساب، وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے، ان سے بچنا. فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے. اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا، ان سے بھی پرہیز کرنا کہ جو لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق، جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے، بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے، ان لوگوں سے بھی بچیں. ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، ان سے بچیں. تعلقات میں خلوص ہوتا ہے، جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے. جب وہ
آپ کی تنہائیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے۔ جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے، بے نیازی کا۔ یہ دنیا داری میں الجھنا، دنیا کے بن کے جینا، دنیا کے ہو کے رہنا، آپ یقین کریں سارے رشتے، میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے، پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے، ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے تمہارے پیر صاحب آ گئے ہیں، تم بھی پہنچ جاؤ، ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ، وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ۔ ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے، حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں، تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے، ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے، تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو، کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے، وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے، ہر طرف دنیا داری۔ اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں، میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں، بڑے بڑے، اور یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں۔ ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ ملے، کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں، ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی۔ میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ، یہ تو بات باعث فخر ہے، جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپاؤ۔ کہنے لگے جی بڑے دوست، بڑے سنگی، بڑے بد، کوئی ادھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ادھر سے، تو میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے، کوئی بتانے والی بات ہے؟ تلہ کی بڑا ہے جی بھائی، مفت خوری کا مزاج اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوہ کرنا، دیکھو چل کے آ گیا، اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ 6 بوتلیں لے جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کمزور ذہن ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ پیسے کی غلامی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے، اس کا معیار بدل گیا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر۔ السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں آ کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا، تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے؟ تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، بول۔ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے، اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے، ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ،
الحمدللہ ڈوب گیا جناب. یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے. کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے, 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا, مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی. فرمایا الحمدللہ, اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا, کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں, کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی, جہاز بچ گیا. فرمانے لگے الحمدللہ. پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی, اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے. فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں. فرمانے لگے شکر الحمدللہ, رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا, اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. تبدیلی تو نہیں آئی. یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے, ڈپریشن ہی ڈپریشن. اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں, دولت کوئی نہیں. کوئی چکر چل جائے نا کبھی, اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے, اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے. غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا, لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے. دانش مندان دا کم نہیں, دل دنیا نہ لانا, اس ووٹی کئی خامد کیتے, تے جو کیتا سو کھانا. یہ تو کام ہے اس کا. بڑے آئے بڑے چلے گئے, بڑے آئے بڑے نکل گئے, توجہ ہی نہیں, مزاج ہی نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا, علی المرتضی, امام الاولیاء, صاحب صدق و صفا, داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اسد اللہ, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میری نا طامت پرانی ہو گئی ہے, یہ میں نے زرہ بیچنی ہے, کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں. تو ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں. فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ, علی کا سینہ دیکھ, اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے. پیسے اہمیت نہیں رکھتے, ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی ہے. فرمایا ضرورت نہیں تھی, اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے, پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا, تو میں نے کہا چلو زرہ بیچ کے نیا لے لے. ضرورت نہیں, مزاج نہیں, طبیعت نہیں, انہوں نے ماحول نہیں بنایا. ہمارے تو حد ہو گئی, اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی. عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے, اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں, تعلق بڑھ گئے ہیں, اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے. میٹنگ ہوئی مسجد میں, اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ, کچھ تنخواہ, کچھ خدمت, کچھ وظیفہ بڑھا دیں. بات طے ہو گئی. جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے, ادھر جائے گا کون, پہلے اس کا نام تو بتاؤ, وہاں جائے گا کون. تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں, بات تو بڑی تگڑی ہے, عمر سے کون بات کرے گا, یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو آپ نذرانہ لے کے جائیں مسئلہ ہی کوئی نہیں. کبھی کسی کو کہنا پڑا ہے؟ تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا. تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ام المومنین بھی ہیں, حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں, مومنوں کی ماں ہیں, ان سے کہتے ہیں, اور ان کے والد بھی ہیں. تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس, جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی. انہوں نے کہا بیٹے کرو. تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا. کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے, ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے. کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی. میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں, تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے, قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا, میں انہیں دروں سے ماروں گا, اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے, ان کی کمروں پہ نشان پڑے, اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے. کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا, سادی سی بات ہے. تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے, کہنے لگے سادی سی بات ہے, میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے, لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے. مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں,
اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہے. مسجد نبی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمائے حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا. حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر. تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی. میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی. بھائی معیار بنایا ہوا تھا. آپ یقین کریں ہمارے تعلقات آپ شادی پہ دیکھ لیں، جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے، لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے. ہر چیز دولت میں تلے گی. معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے. اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا. رشتوں کا تقدس نہیں رہا. ایک مجلس میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا. لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا. تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا. صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، صرف دولت مند ہے، اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا. صرف پیسے ہیں، نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام. اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے. اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MNA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا. پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح کا. ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے. وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بہانہ لگایا ہوا ہے نا، بس جی وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بن جائے، تو بچے بالغ ہو گئے تو کرانا رجسٹریاں ان کے نام، فارغ ہو جاؤ، آ جاؤ مسجد میں چھوڑو. لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا. پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں، پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں. گزر گیا زمانہ، جو لگتے ہی نہیں. بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن جو بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے. یہ بھی بہانہ ہے. بینک بیلنس اپنے نام، زمین جائیداد ساری اپنے نام، اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے. نام کس کا لے رہا ہے؟ بچوں کا. یہ کس طرح کا بچوں؟ بہانہ نہ لگاؤ، صاف کہو کہ اپنے لیے کما رہا ہوں. صاف کہو. کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھی ہوئی ہے باندھ کے اپنے ساتھ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. آواز دی، گھر میں بیٹھے، بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ. بیٹی خاموش ہو گئی. ساتھ والا کمرہ بیٹی کا. پھر آواز دی، بیٹے سن رہی ہو؟ کہ ابا جی سن رہی ہوں. پانی کا پیالہ دینا. بیٹی خاموش ہو گئی. تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی. نے کہا حضور پانی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا، کہنے لگے بچے کس لیے ہیں، وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب وہ اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں. اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا، پی لیں. کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی، تمہیں بتانا پڑے گا. جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی، تو اماں رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پاجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے. کمرے میں بیٹھ کے تو پاجامہ سی رہی ہے، تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نا، انہیں تکلیف ہوگی. تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا تو اس لیے نہیں آئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا. مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں.
وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں. حضرت فاطمہ الزہرا آئیں تو حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے. حضور چھوٹا سا کام تھا. کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی. ایک روٹی چادر میں. یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں، دولت باندھتے ہیں. ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی. کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لی ہے، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ تو